السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ ایسے کیسے چلے گا؟ جس طرح اس وقت حکومت اور اپوزیشن ایک دوسرے کے در پہ ہیں، اتنی سختی اور تلخی شاید 80 کی دہائی میں تو دیکھی گئی تھی، لیکن پچھلے گزشتہ کچھ سالوں میں اتنی تلخی ہم نے نہیں دیکھی۔ یہ تلخی کیسے، کب تک یہ نظام چل پائے گا، یہ ایک بہت بڑا سوال ہے۔ ہم نے پی ڈی ایم کے جلسوں پہ بھی بات کرتے ہیں، پی ڈی ایم کیا کہتی ہے اس پہ بھی بات کرتے ہیں، عمران خان پرائم منسٹر پاکستان نے ایک انٹرویو دیا اس پر بھی بات کریں گے، لیکن آج ایک ایسا ایشو جو کہ سب کا ایشو ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو شان میں گستاخی کی گئی ہے، جو کیریکیچرز بنائے گئے ہیں، یہ ایوان اس پر بھی سیریس گفتگو نہیں کر سکتا۔ کیا ہوا آج ایوان میں، ذرا دیکھیے۔ کچھ نہیں ہے، ان کا لیڈر یہ بول رہے ہیں ادھر پلے ہی کچھ نہیں ہے، باتیں ختم ہونے والی ہیں، قصہ جو ہے لپیٹا جا رہا ہے۔ آپ کو تو لیجسلیشن کے لیے بھی سلیکٹرز کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ کا خیال ہے کہ 3 جلسیوں سے ہم مروب ہو جائیں گے؟ نہیں ہوں گے۔ 1 سال تم دبا کے بیٹھے رہے، سودا مکمکا کرتے رہے، جب مکمکا ختم ہو گیا تو جمہوریت جاگ اٹھی ہے۔ آج ایوان میں بات نوبت اس جگہ پر بھی آ گئی کہ شاہ محمود قریشی صاحب اپنے ڈیسک سے پوچھ رہے تھے، اپنے لوگوں سے پوچھ رہے تھے ان کو بولنے دو گے، وہ کہتے تھے نہیں بولنے دوں گے۔ یعنی یہ ہے ہمارا مقدس ایوان، ہمارا پارلیمان۔ اس حد تک حالات پارلیمنٹ کے اندر خراب ہے کہ گستاخی کے خلاف ایک قرارداد اس ہلے گلے اور شور شرابے کے بغیر نہیں آ سکتی۔ اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا پی ڈی ایم کا جلسہ ہوا تھا، یہ ابھی آپ کے سامنے مناظر ہیں کہ کیا ہو رہا ہے اس ایوان میں اور اس اسمبلی میں۔ یار وہ کدھر تھا، میں نے آپ سے سو یہ آج ایوان میں ہو رہا تھا، بڑی تلخی ہوئی، لیکن پھر قرارداد آ گئی۔ اس سے پہلے پی ڈی ایم کا جلسہ بھی ہوا۔ پی ڈی ایم کیا کہتی ہے اپنے جلسے میں؟ وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت نہیں رہے گی۔ دیکھیں، عمران تو نہ صرف سیک پیک کو ناکام کروانا چاہ رہا ہے، عمران نے پاکستان کی پورا معیشت کو تباہ کیا ہے۔ پاکستان کی تقدیر بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ کسی کو ووٹ کی عزت سے کھیلنے کا حوصلہ نہیں ہوگا۔ کٹ پتلیوں کا کھیل اب انشاءاللہ ختم ہونے کو ہے۔ کہتے ہیں ہم این آر او نہیں دیں گے، این آر او ہماری ضرورت نہیں، این آر او اب تمہاری ضرورت ہوگی۔ عمران خان کا یہ کوشش ہے، اس ملک کی ہر ادارہ کو عمران خان اپنا ٹائیگر فورس میں تبدیل کرنا چاہتا ہے۔ عمران خان کو اس ملک کے اداروں کو تباہ نہیں کرنے دیں گے۔ عمران خان صاحب نے بھی ایک انٹرویو دیا ہمارے پروگرام رپورٹرز میں، صابر شاکر صاحب کو اور چودھری غلام حسین صاحب کو۔ کیا کہتے ہیں ذرا سنیں۔ اپنی دولت بچانے کے لیے یہ جو سرکس ہے نا، پوری اب سرکس ہے، یہ عمران خان کو گرانا ہے جی۔ یہ کوئی نظریہ تو نہیں ہے نا، میں پاور میں ہوں یا نہ ہوں، میں نے ان کو نہیں چھوڑنا۔ یہ اگر واپس آئیں گے میں ساری قوم کو سڑکوں پہ نکالوں گا، ان کو نہیں آنے دینا۔ انہوں نے جو آخری کوشش کی میرے سے این آر او لینے کی، وہ تھا جب انہوں نے فیٹف کا جب آیا تو انہوں نے سوچا کہ اس کو استعمال کریں گے، اس کو بلیک میل کرنے کے لیے۔ ان کو پتا ہے میں نے تو ان کو این آر او نہیں دے گی۔ یہ سارا پریشر پاکستانی فوج پہ اور پاکستان کی عدلیہ کے۔ میں اپوزیشن سے ہر بات کرنے کے لیے تیار ہوں، ہر قسم کی بات، سوائے ایک این آر او نہیں ملنے لگا۔ فیصل والا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وفاقی وزیر ہیں ہمارے ساتھ۔ محسن شاہ نواز رانجھا صاحب ممبر قومی اسمبلی ہیں مسلم لیگ نون کے، بہت شکریہ رانجھا صاحب آپ کا بھی۔ اور چودھری منظور صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ چودھری صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ اب کیا ہوگا، اس کا جواب دے دیں۔ آپ کا خیال میں حکومت کی کیا اسٹریٹجی اور پالیسی ہے، کیا کرنا؟ کس چیز کے اوپر؟ یہ جو پی ڈی ایم جلسے کر رہی ہے، آپ کو کہہ رہی ہے کہ ہم جنوری سے پہلے گرا دیں گے۔ دیکھیں، اگر کاشف صاحب آپ نے اتنے سیریس شو پہ اپنے پیڈسٹل پہ بٹھا کے مجھ سے سرکس کی بات کرنی ہے تو پھر آپ پی ڈی ایم کی سارے شرکا کو دیکھیں، آپ اس کو جو مرضی کہیں، جلسے تو ہو رہے ہیں، تو آپ بھی کر رہے تھے، آپ بھی گرانا چاہتے تھے، گرے نہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ایک پینک تو کریٹ ہو رہا ہے کہ نہیں پینک کریٹ ہو رہا ہے؟ اچھا مجھے کاشف صاحب یہ بتائیں کہ اگر میری ان کی پی ڈی ایم کی مطالبہ کیا ہے؟ ان کی چوری معاف کر دیں، ان کو اقتدار دے دیں،
یہ مفروری سے ان کی جان چھوٹ جائے, جلا وطنی سے ان کی جان چھوٹ جائے, کیسے سے جان چھوٹ جائے, میں اس کے لیے فوج کو گالیاں دوں گا اور میں عدلیہ کو گالیاں برا بلا کہوں گا, تو یہ دونوں ادارے جو ہیں خود تو جواب نہیں دے سکتے, نہ فوج دے سکتی نہ عدلیہ دے سکتی ہے, تو وہ پریشر میں آئیں گے تو ہماری لڑائی ہو جائے گی اور ہم مجبور ہو جائیں گے کہ ہم NRO دے دیں گے. نہیں دیں گے ہم NRO. اس ٹاپک پہ اکاؤنٹیبلٹی پہ کوئی حساب نہیں ہوگا. حساب یہ ہوگا کہ پیسہ واپس لانا ہے اور مجرموں کو واپس لے کے آنا ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ ہندوستانیہ کا بیانیہ کیا تھا, آپ کسی بھی ملک کی فوج اور عدلیہ کی اٹیک کرتے ہیں نا کمزور کرنے کے لیے, وہ بیانیہ ان کا ہے. یہاں تک گر گئے کہ بلوچستان کی الگ ریاست مانگ لی, تو یہ تو انڈیا مانگ رہا ہے اب سے 3 دہائیوں سے, اور آپ کو کیا چاہیے؟ وہاں ہمارے فوجی جو ہے وہ شہادتیں دے رہے, یہاں آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میری چوری مجھے جلا وطنی اور اقتدار دے دو, میری چوری معاف کر دو, مجھے NRO دے دو, میرے جو بچے سارے بھاگے میں ان کو آنے دو, نااہل جو ہو چکے ان کو آنے دو, ورنہ ہم ملک توڑنے کی بات بھی کریں گے, ہم فوج کو برا بلا بھی کہیں گے, ہم عدلیہ کو برا بلا بھی کہیں گے, کیونکہ جب ادارے پہ اٹیک کریں گے تو ادارے جواب نہیں دیں گے, تو حکومت وقت آپ کے پاس آ کے کہے گی اچھا بیٹھو ہم تمہیں NRO دے دیں گے, تم کچھ بھی کر لو, ہم تمہیں کسی قسم کو NRO نہیں دے رہے. زیادہ کیا ہو سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے, زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ حکومت چلی جائے گی 100 دفعہ جائے, پھر بھی یہ نہیں آئیں گے, چیپٹر کلوز. اگر یہ سمجھتے کہ کون آئے گا اگر یہ نہیں آئیں گے تو کوئی بھی آئے, یہ چور ڈاکو لٹیرے نہیں آ سکتے, یہ مفروض نہیں آ سکتے, بڑی لوڈڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ یہ نہیں آئیں گے. آپ مجھے کہتے ہیں, پھر سے میں ریپیٹ کر رہا ہوں کہ میری NRO دے دو, میری چوری چھوڑ دو, مجھے ملک سے آنے دو, میں ملک سے بھاگا ہوا مفروض بھگوڑا ہوں, میں ملک توڑنے کی بات بھی کروں گا, میں عدلیہ کو برا بلا بھی کہوں گا, میں فوج کو بھی گالیاں دوں گا, کیوں دوں گا سب کچھ کرنے کے لیے, اور ہندوستان کا نیریٹو کیوں لے کے آؤں گا اس ملک کے اندر کہ ہم بیٹھ جائیں ٹیبل پہ, نہ ہم ٹیبل پہ بیٹھیں گے, نہ ہم ہاتھ ملائیں گے, نہ ہم کوئی کمپرومائز کریں گے, نہ ہم آپ کو کوئی ریکنسلیٹ کریں گے, نہ ریکنسلیشن کی پالیسی لے کے آئیں گے, نہ دوستی کا ہاتھ بڑھائیں گے. آپ کو جو کرنا ہے آپ کر لیں, ایسے 32 لاکھ لوگوں کو بھی آپ لے آئیں, ہمارا اللہ کی فضل سے کوئی کچھ نہیں کر سکتا. رانجھا صاحب, پھر اپوزیشن کیا کرے گی؟ ابھی تو جلسے جلوسوں تک بات ہے, اس کے آگے معاملہ کہاں جا رہا ہے؟ حکومت گرائیں گے کیسے؟ کیونکہ آپ نے تو کہا کہ جنوری تک گرانی ہے حکومت. کاشف صاحب, ایک بڑی دلچسپ بات مجھے یاد آئی ہے فیصل صاحب کی بات سن کے, کہ فوج کے بارے میں ہم بات کریں گے تو ان کے اور ان کے آپس میں اختلافات شروع ہوں گے اور پھر ان کو راستے سے ہٹنا پڑے گا اور ہمیں NRO دینا پڑے گا. NRO تو لے کے پھر یہ آئے ہیں, اگر یہی پالیسی اور اگر یہی تھیری لگائی جائے جو فیصل صاحب نے کہی ہے. عمران خان صاحب 2001-2 میں فوج کے بارے میں جو باتیں کرتے تھے وہ گفتگو نکال لیں, پھر وہ گفتگو بڑھتی گئی, ان کی بڑھتی گئی, اور ایک دم چیزیں ان کی ٹھیک ہو گئی, پھر عمران خان صاحب کو NRO مل گیا اس کا مطلب, اور وہ اقتدار میں آ گئے. اگر یہی طریقہ کار یہ بنا رہے ہیں, بھائی ہمارا طریقہ کار آپ والا نہیں ہوگا کہ ہم فوج کے بارے میں اس طرح باتیں کریں گے جس طرح آپ باتیں کرتے تھے. آپ کی ریکارڈنگز موجود ہیں, آپ نے انڈیا کی آپ کی وہ کون سی عدالت ایک پروگرام ہے اس میں بیٹھ کے جو پاکستان کی افواج کے بارے میں عمران خان صاحب نے باتیں کی, اس کے بعد پھر آپ نے حامد میر صاحب کے پروگرام میں جو گفتگو کی, پھر اس کے بعد آپ کی آن ریکارڈ چیزیں ہیں آپ کی, اس کے بعد دوسرے چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں جس میں انتہائی فضول زبان ہمارے اعلیٰ فوج کے افسران کے بارے میں استعمال کی گئی ہے. اور ابھی بھی اگلے دن انہوں نے اپنی ایک ذاتی میٹنگ کی ہے اپنے سارے اسپوکس پرسن کی, اس کے بیچ میں انہوں نے جو زبان استعمال کی ہے, تنخواہ دار طبقہ, یہ زبان استعمال کی ہے کہ یہ بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں, یہ زبان انہوں نے خان صاحب نے پھر استعمال کی ہے. یہ ہوئی بات, دیکھیں یہ ہماری سوچ نہیں ہے, یہ جو بات کر رہے ہیں, یہ جو گفتگو خان صاحب کر رہے ہیں, یہ گفتگو خان صاحب خود کرتے ہیں, خود ایک بات کو چھیڑتے ہیں, پھر اس کے اندر اداروں کو لے آتے ہیں. خیر اس کی دوسری بات یہ ہے کہ ہم جلسے جلوس ہمارے کہاں تک جائیں گے. ہمارا لاہور والا جلسہ جب ہوگا اس کے بعد آپ کو یہ چیز صاف نظر آ جائے گی کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر ہم لیکن حکومت میں تو حکومت گرانے کا کوئی طریقہ پوچھا, کیونکہ اس ملک کی ایک تاریخ رہی ہے اور اس میں یہ لانگ مارچز, دھرنے, بہت چیزیں ایڈ ہوتی گئی ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. ایک ایسا دھرنا عمران خان صاحب لے کر آئے تھے جس کو اسٹیبلشمنٹ کی حمایت بھی حاصل تھی, نمبرز بھی تھے, جلسے بھی بڑے بڑے کر رہے تھے. اگر آپ جلسوں کا موازنہ کریں تو ان کے جلسے بھی بڑے تھے, لیکن حکومت نہیں گری. آپ کیا ایسا کریں گے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ حکومت گر جائے گی؟ کیونکہ اس سے لگتا ہے کہ اگر آپ فوج کو انوالو کریں گے, آرمی چیف کا اور DGI کا نام لیں گے تو پریشر ڈلے گا, اور یہی ایک طریقہ لگ رہا ہے آپ کو. دیکھیے فوج ہمارے لیے بڑا قابل اعتماد اور بڑا قابل احترام ادارہ ہے. فوج کو ہم نہیں کر رہے, ہم بیسیکلی دیکھیں ابھی ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس میں فیصلہ ہے, لیٹ سے ہم اسی کیس کے بیچ میں 3 چیزیں اٹھا لیتے ہیں.
ہم صدر پاکستان کے خلاف اٹھا لیتے ہیں کہ جی ان کی امپیچمنٹ ہونی چاہیے، کے اندر ظاہر ہے صدر پاکستان آئیں گے اور ان کے اوپر ووٹ ہوگا، وہ بتائیں گے کہ انہوں نے ایک انفارمڈ اوپینین کیوں نہیں فارم کی تھی، اس پہ بھی ووٹ ہوگا، یہ بھی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ کیس ہوگا۔ فروغ نسیم صاحب کا ریفرنس ہے، فروغ نسیم صاحب کے خلاف ایک ریفرنس موو کیا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن میں، انہوں نے اپنے اوتھ کی وائلیشن کر دی جس طرح پریزیڈنٹ صاحب نے اپنے اوتھ کی وائلیشن کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں وہ اپنی جو اتھارٹی ان کی نہیں تھی، انہوں نے وہ رول ازیوم کر کے ایک اعلیٰ عدلیہ کے جج کی، ہمیں بات کرتے ہیں نا، ہم تو کہتے ہیں کہ آپ عدلیہ کو عزت دینا، آپ اب ججوں کو عزت دینے کا جو وقت ہے وہ حکومت کے پاس آ گیا ہے۔ طریقہ کار ہمارے پاس بڑے ہیں، ہم نے سٹیپ بائی سٹیپ جانا ہے اور اس کے بیچ میں ہم سٹیپ بائی سٹیپ فیزز میں جا کے بالکل ان کو اتنا کمزور کریں گے انشاءاللہ، چاہے ہم پارلیمنٹ کے بیچ میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں پرائم منسٹر کے بارے میں، چاہے ہم اسپیکر کے بارے میں ووٹ آف نو کانفیڈنس لے آئیں، اور میں آپ کو یہ بھی بتا دیتا ہوں کہ کچھ چیزیں ایسی بھی ہوں گی، آپ دیکھیے گا کہ جن کو یہ تنخواہ دار طبقہ کہہ رہے تھے، خان صاحب کچھ دیر میٹنگ میں بیٹھ کے اور کہہ رہے تھے بڑے ڈرپوک ہوتے ہیں اور ان کا اتنا ڈیفینس کرو کہ ان کے سٹوجز بھی نہ لگو، لیکن تھوڑا بہت ان کو ڈیفینڈ کر دینا، وہ لوگ جب ان کے پیچھے نہیں ہوں گے تو یہ تو 2 منٹ کی بار ہے۔ ٹھیک، چوہدری صاحب آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بات اس کے بعد یہ پوچھ لیں کہ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ چلیں یہ بتا دیں چوہدری منظور صاحب پہلے اس کا جواب دے دیں کہ کیوں کر رہے ہیں۔ میں اگر کہو تو مہنگائی اگر دیکھ لیں تو کسی کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، سب سے بڑا رولا تو آپ کے سر مہنگائی کی مہنگائی کے لیے نکلے باہر۔ چوہدری صاحب وہ کہتے ہیں مہنگائی بڑا سمپل اور سادہ ایشو ہے۔ میں اگر ایک شیٹ بناؤں جو انہوں نے پرومسز کیے تھے اور ان میں 2 سال یا 2.25 سال کی پرفارمنس پہ میں ان کی پرفارمنس گیج کروں تو مجھے کہیں کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ اگر خارجہ پالیسی دیکھیں، اگر ڈیٹ پہ جو انہوں نے باتیں کی تھی، اگر میں قرضوں پہ اس کو دیکھوں، اگر میں پیٹرول پہ جو ان کی پالیسی تھی کہ 47 روپے کا لیٹر ہوگا، اگر میں اس کو دیکھوں، اگر میں مہنگائی کو دیکھوں، اگر میں بے روزگاری کو دیکھوں، اگر میں گھروں کو دیکھوں، یہ جتنی چیزیں ہیں آلموسٹ ان کا 2.25 سال کا مطلب ہے اگلے 2-3 مہینوں میں ان کا 2.5 سال مکمل ہو جائیں گے، تو 2.5 سال میں کم از کم وہ آدھے وعدے پورے ہو جانے چاہیے تھے، نمبر 1۔ نمبر 2، آگے کوئی پالیسی یا کوئی ویژن آپ کو نظر آئے وہ بھی نظر نہیں آ رہا، یا کوئی ابھی تک آپ بتا دیں کوئی پالیسی آپ کو نظر آ رہی ہے کہ یہ اس طرح سے اس کو ڈیفینڈ کریں گے۔ ایک چیز پہ جو پرائم منسٹر کر رہے ہیں کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ بہت بہتر، چوہدری صاحب میں آپ کو بتا سکتا ہوں ایک پالیسی میری خواہش ہے جی پلیز پنڈ کرنے کی۔ میرے سے کسی نے بھائی نے فون کیا ان کی حکومت، میں کہا جب پنڈ کری جا رہے ہیں روز دے روز، میرے سے کسی نے فون کیا مجھے کہا کہتے سر کی حکومت کو کیا کرنا چاہیے، میں کہا پائیں تسی کچھ نہ کرو تو زیادہ فائدے ہی رہو گے، تسی روز کو نمک کٹا اپنے ہاتھ سے کھول لیتے ہو۔ بالکل، اگر یہ بولنا بند کر دیں، کچھ کرنا شروع کر دیں تو شاید ان کے لیے بہتر ہو۔ لیکن میں ایک بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ان کی ساری پالیسیز فیل ہو گئی ہیں اور بہت بری طرح، لوگوں کے اندر بہت غصہ ہے۔ میں آپ کے پروگرام میں آپ کو یاد ہوگا کئی بار کہا تھا کہ اگر اپوزیشن کی پارٹیوں نے اپنا رول پلے نہ کیا تو شاید لوگ انتظار نہیں کریں گے۔ وہ ٹائملی، میرا خیال ہے ان کو جو ٹائم بھی تھا 2 سال دینے چاہیے تھے، میں ذاتی طور پر آپ کو پتا ہے میں اس حق میں تھا، تاکہ ان کے پاس کوئی ایکسکیوز نہ رہ جائے کہ ہمیں ٹائم نہیں ملا، ہم کر کچھ نہیں سکے۔ اور اب چونکہ 1 سال کا ٹائم لیا تھا، عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ 1 سال کے بعد جو کچھ ہوگا اس کی ذمہ دار میں ہوں گا، میں پچھلی حکومت پہ بلیم نہیں ڈالوں گا۔ تو اب یہ بات تو یہ کہنے سے رہے۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے لیکن چوہدری صاحب ایک سوال جو ایک لاجیکل سوال ہے، دیکھیں آپ کی بھی حکومت رہی ہے، مسلم لیگ نون بھی 5 سال حکومت کر کے گئی ہے، کیا یہ پیمانہ سب پہ اب لاگو ہوگا کہ 2 سال بعد آپ کا منشور اٹھائیں گے، اگر منشور کے اوپر عمل نہیں ہوا تو حکومت گھر جائے گی، اگر مہنگائی زیادہ ہوگی تو حکومت گھر جائے گی؟ کیونکہ اگر یہی پیمانہ ہے تو آپ یس بالکل یہ ہونا چاہیے، بالکل یہ ہونا چاہیے۔ اس کی ریزن میرے سے سن لیں، اگر 2 سال کے اندر کوئی آپ 30%، 20% یا مطلب 2.5 سال کے اندر آپ کو 50% پہ جانا چاہیے۔ مثلا اگر پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو تنخواہیں پہلے سال بڑھی، جو ایگریکلچر سیکٹر تھا وہ پہلے سال اٹھا، جو ترامیم کے اوپر 18ویں ترمیم کے اوپر پہلے سال ہم نے کام شروع کر دیا، NFC ایوارڈ پہ پہلے سال کام شروع کر دیا، فرینڈز آف پاکستان جس کے ذریعے ہم نے تنہائی سے نکالا وہ پہلے سال آ گئی، سی پیک پہ اوپر پہلے سال کے اندر
مذاکرات ہو گئے, پینشنز کے اندر پہلے سال کے اندر اضافہ ہو گیا. سو یہ ساری چیزیں اگر آپ نہیں کر پا رہے تو پھر اس کا مطلب آپ کے پاس کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی پالیسی نہیں ہے, کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. تو اگر آپ لوگ اب انتظار نہیں کر سکتے, یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ سب مسئلوں سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے. اب لوگوں سے زندہ نہیں رہا جاتا. شاید واڈا صاحب کا یا ان لوگوں کا مسئلہ نہ ہو. واڈا صاحب یہ ایشوز لسٹ کیے انہوں نے کہ ڈیلیوریبلز کوئی نہیں ہے آپ کے پاس, ورنہ آج آپ کھڑے ہو کے کہتے ہیں ہم نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا. ڈیلیوریبلز کیا ہیں؟ کہتے ہیں اگر 2-2.5 سال میں کوئی ڈیلیوریبلز تو دکھانے چاہیے. چلیں, ایک تو پہلا سوال تو ہے کہ ہم نے کوئی ڈیلیوری دی تو اس لیے آپ فوج اور عدلیہ کو گالیاں دیں گے. ہماری نہ ڈیلیوری دینے پہ آپ فوج اور عدلیہ کو گالی دیں گے, لاجک نہیں بن رہی نا. آپ ہمیں ہماری نااہلی بتا سکتے ہیں, ناکامی بتا سکتے ہیں, لیکن آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کاشف صاحب نے فلانا نہیں کیا تو میں ارشد صاحب کو گالی دوں گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کا مطلب کہ ان کا نظریہ جو ہے وہ تو قوم کو نظر آ رہا ہے. پھر جو بلوچستان کی بات کر دی وہ تو آپ نے اور میں نے کبھی نہیں سنی نا. وہ کیا بتا رہا ہے آپ کو؟ وہ نااہلی بتا رہا ہے, ناکامی بتا رہا ہے, پروجیکٹس نہ کرنے کے لیے, مہنگائی پہ نہ کنٹرول کرنے کے لیے پاکستان کو توڑ دو. یہ کون سا بیانی ہے؟ نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں کاشف صاحب بڑے سیریس سائڈ اس چیز کی ہے کہ یہ سارے اپوزیشن کے لوگ جو ہے وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی چہرہ نہیں دکھانے کو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ ابھی آپ کے سامنے کہا چودھری بزرگ صاحب نے کہا کہ کس منہ سے آ کے بات کرے. آپ کے پاس چہرہ نہیں ہے؟ ہمارے پاس چہرہ نہیں. یہ کس منہ سے آئے سارے جن کے سارے لیڈران چوری لوٹ گھسوٹ میں بیٹھے ہوئے اور اس کے بعد چوری بھی کر رہے, سینہ زوری بھی کر رہے, بدماشی بھی کر رہے. یہ نہیں چلنے والا کاشف صاحب, بڑا میں کیٹیگوریکلی اسپیسیفک. اور میں آج پرائم منسٹر کی کور میٹنگ سے اٹھ کے آ رہا ہوں تو مجھے ایگزیکٹلی پتا ہے کہ حکومت کی ڈائریکشن کدھر جا رہی ہے. نمبر 1 میں بتا رہا ہوں. نمبر 2 یہ کہ دیکھیں جو بغاوت کو اکسانے کا ہے 31 آرٹیکل 1952 آرمی ایکٹ کے تحت, یہ تو اب فوج کو بھی کھڑا ہو رہا ہے, یہ تو اب عدلیہ کو بھی کھڑا ہو رہا ہے. میں اور آپ فوج کو کھڑے ہو کے گالی دے دیں گے؟ میرا کام دیا میں فوج کو گالی دوں, میرا کام دیا میں عدلیہ کو گالی دوں, یہ برداشت ہوگا؟ یہ اٹانومس ادارے ہیں. بغاوت کا مقدمہ بنانے لگے؟ میں کہہ رہا ہوں بنتا نہیں بنتا ہے. آرٹیکل 31 1952 کا جو ہے آرمی ایکٹ کا, ابھی تو بغاوت کا مقدمہ بنایا تھا جن لوگوں پر انکلوڈنگ پی ایم آزاد کشمیر پرائم منسٹر, تو بڑا سنا ہے کہ انہوں نے بڑا ناپسند کیا تھا. آپ بڑا سوبرلی آسان سمجھ رہے ہیں جو نعرہ یا بیانیہ انہوں نے پیش کیا ہے عدلیہ کو, فوج کو اور بلوچستان میں جو بلوچستان کے لیے جو بات کی ہے, یہ کوئی مذاق والی بات نہیں. آپ ملک توڑنے کی سازش میں لگے ہوئے. آپ رینک اینڈ فائلز کے اندر ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں. آپ فوج کے چیف کو, سپہ سالار کو برا بلا کہہ رہے ہیں اور اس کے نیچے کمانڈ کو اچھا کہہ رہے ہیں. او بھائی چیف سے ہی تو, کمانڈ سے ہی تو فوج چلتی ہے. آپ باجوہ صاحب کو نہیں نشانہ بنا رہے ہیں, آپ فوج کے ادارے کو, انسٹیٹیوٹ کو اٹیک کرو. یا پہلی دفعہ نہیں ہو رہا, یہ کئی دہائیوں سے کوشش کریں. آپ کاکڑ لے لو, مشرف لے لو, راحیل شریف لے لو, باجوہ صاحب لے لو, اس سے پہلے کے دور کے سارے لوگ لے لو. سب کیا مسئلہ ہے اس آدمی کو؟ یہ نواز شریف کا پرابلم کیا ہے؟ آج بلوچستان میں غیرت مند قوم ہے ہماری بلوچی, ان کے چادر پہننے سے بلوچی نہیں بن جائے گی آپ. بلوچی غیرت مند قوم ہے. آپ اس غیرت مند قوم کو کہہ رہے ہو میری چوری بچانے کے لیے میں تمہارا نعرہ لوں گا مسنگ پرسن کا اور بس لاشوں کا. تو سب سے زیادہ مسنگ پرسن نواز شریف کے دور میں لوگ آئے نا, پھر سب سے زیادہ جو مسنگ پرسن ہے وہ نواز شریف کے دور کے. آپ نکال لے سارا حساب کتاب. نہ وہ تو میں خالد صاحب کی سپریم جب کورٹ آپ میں جا کے کہا خطرناک کھیل میں کھیلے, آج آپ فرشتے بن گئے, آج آپ سب کے باپ بن گئے. آج آپ کیا کام کریں؟ قائد اعظم کے مزار پہ آپ اٹیک کر رہے ہو, آپ بے حرمتی کر رہے ہو, اور مادر ملت کا نعرہ مریم نواز کی تصویر سے لگے گا. یا ڈوب مرنے کا مقام ہے ہم سب کے لیے, موت کا مقام ہے ہمارے لیے کہ مادر ملت کو آپ تصویر لگا کے مریم نواز کی شکل دکھاؤ گے جو کنوکٹڈ ہے, چور ہے, جو کوئین ہے کیلری فون کی, جو بھاگی ہوئی ہے, جو کنوکٹڈ ہے, جو بھاگنا چاہتی ہے اس ملک سے, اس کو مادر ملت آپ بتا رہے ہو. فادر آف دا نیشن کی قبر پہ کھڑے ہو کر آپ کیا جھنڈے گاڑے دعوے کرے ہو؟ کیا میں اور آپ اپنے بزرگوں کی قبروں پہ جا کے یہ کام کرتے ہیں؟ نہیں, لیکن آپ کی جب عمران خان صاحب گئے تھے یہ ہو چکا ہے. نہیں سر, کوئی لیڈرشپ نے نہیں, نعرہ لگنا, آپ نے نعرے کی مذمت کی ہے, کسی ایک شخص کے نعرے کی مذمت نہیں کی. اگر نعرے کی مذمت کرنی ہے تو پھر آپ وہاں جا کے جو قائد اعظم کے مزار پہ جو ایریا ہے جہاں دفنایا گیا ہے اس کی توڑ پھوڑ تو دیکھیں آپ جا کے. آپ مجھے بتائیں ہاؤ کین یو جسٹیفائی مادر ملت کی تصویر مریم نواز؟ اس کی مذمت تو سندھ گورنمنٹ نے بھی کر دی نا. کیا مذمت کی ہے؟ سندھ گورنمنٹ تو گیم کھیلی ہے اس کے اندر, سٹیپ بھی کرے, گلے بھی لگا رہے. کیا کر رہی ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بزرگوں کے اوپر جا کے کام کرتے, میں اور آپ اپنے بزرگوں کی قبر پہ جا کے کام کرتے. آپ مجھے بتائیں کہ ہاؤ کین یو جسٹیفائی مادر ملت کی تصویر, مادر ملت میں تصویر مریم نواز کی لگی ہوئی ہے. اس کا جواب
ब्रेक के बाद आप दोनों से ले लेता हूं, रांझा साहब भी और चौधरी, एक ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। वो रांझा साहब, मादरे मिल्लत पर एतराज है बाडा साहब, आपको नहीं है? लेकिन मैं, अगर आप मुझे मेरा व्यू ले लें, वो कहते हैं आपको नहीं है। मैं अभी चौधरी साहब से ब्रेक में यही पूछ रहा था, मैं कहा लीडर होना खुद एक बहुत बड़ी चीज है जो लोगों को लीड करता है, चाहे उसके पीछे 2 करोड़ है, 5 करोड़ है। मियां साहब इमाम है, इमरान खान साहब खुद जमहूरियत हैं, मादरे मिल्लत आप लोग, मैंने खुद सुना है, या आप तो जी साउथ एशिया के सबसे बड़े लीडर हैं, आपसे बड़ा तो लीडर पैदा कोई नहीं हुआ। आई डोंट नो व्हाई वी नीड दिस लीडरशिप अलोन, इज दैट्स अ बिग इनफ स्टेटस किसी इंसान के लिए। जी रांझा साहब। मैं जी काशिफ साहब, एक मैं आपको गुजारिश करूं, आपने सिर्फ जमहूरियत की बात की इमरान खान के हवाले से। वो जमहूरियत तो नहीं है, वो तो जमहूरियत से बहुत आगे हैं। वो कभी जजेस को लेक्चर देते हैं, अदालतों को लेक्चर देते हैं, कभी वो चेयरमैन नैब का ओहदा संभाल लेते हैं, कभी वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा संभाल लेते हैं, कभी वो कहते हैं मुझसे कोई इस्तीफ़ा ले, किसी की मजाल है ISI का DG मेरे पास आए और मुझसे कहे इस्तीफ़ा दो, मैं होता तो मैं उसको नौकरी से निकाल देता। इस तरह के बयानात देते हैं। देखें, ये जो कैफियत है गुरूर और तकब्बर और मैं वाली, इसमें मुब्तला तो इमरान खान साहब हैं। और दूसरी बात जो एक इंतहाई अहम है वो ये है कि जो बुनियादी तौर पे पाकिस्तान की जो जमहूरियत या सियासत जिस डगर पे चल निकली है, इसके सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदार जो हैं ये मौजूदा हुकूमत जब डिलीवर नहीं कर सकी महंगाई के इशू के ऊपर। और एक चीज़ हुई है कि ये दोनों इश्यूज जो हैं ये इंटरलिंक हो गए हैं, इन्फ्लेशन। हाँ, लेकिन आपने भी जो गरूर वाली बात की है, आप तो इसी चीज की तो लड़ाई लड़ रहे हैं रांझा साहब, कि कोई डीजे ऐसा है किसी से इस्तीफा ना मांग सके, सिविलियन सुप्रीमेसी होनी चाहिए, जो कि होनी चाहिए। प्राइम मिनिस्टर शुड बी द मैन कॉलिंग द शॉट्स, ही शुड बी द मैन जिसको सारे जवाब दे हों। ये ना हो कि कोई आगे कहे भाईजान अब खारजा पॉलिसी में ये करने लगे हैं तो आप बराए मेहरबानी लाइन में आके खड़े हो जाएं, या हम ये करेंगे और आप बराए मेहरबानी आपको बताना था, पूछना नहीं था। ये इसी चीज की तो लड़ाई लड़ रहे हैं आपके नहीं? मैं यही बात कर रहा हूं ना, हम तो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन कहने में और करने में बड़ा फर्क होता है। दोनों जब ये बात पहले करते रहे तो उस वक्त तो बात एक कही जाती है ना, लेकिन अमली तौर पे तो जिस कैफियत से इस वक्त हुकूमत गुजर रही है तो खुद बड़े परेशान है और ये बेनिफिशरी हैं इस चीज़ के। और इमरान खान जो है ये तो बड़े खुश हो रहे हैं, ये इनके वजीर बेचारे बड़े परेशान थे, ये हमसे गुफ्तगू भी करते थे, अपने दिल का हाल भी सुनाते थे कि हम तो बड़े तंग आ गए हैं, हमारी तो जिंदगियां जीरन हो गई हैं, ना हमारे पास इख्तियार है, ना हमें कोई काम करने देता है, ना हम कुछ कर सकते हैं। और वो लोग आके हुकूमत चला रहे हैं जिनका ना तहरीक इंसाफ की जदोजहद से कोई गर्ज है, जिनका ना तहरीक इंसाफ की तहरीक से कोई गर्ज है, जो पैराशूटर्स आके इनके मामला चला रहे हैं, उनके फेसेस बन गए। कल पकड़े तो फैसल वाडा ने जाना है ना, जब मामला खराब होना है। 3.1 ट्रिलियन रुपए की जो अभी पावर डिवीजन में खुद बुर्द हुई है, पकड़े तो इन्होंने जाना है जब अवाम में वोट लेने जाना है। शहजाद अकबर किधर मिलेगा इनको, नदीम बाबर साहब किधर मिलेंगे, रजाक दाऊद साहब को कहां से ये ढूंढेंगे, और हफीज शेख कहां से मिलेंगे? वो नैब लब लेगी, फिक्र ना करो, तो अवाम इनको गिरबानो। मेरी गल सुनो, नैब अगर तो करंट पे आई तो सारे लब लेगी। ये बेचारे बहुत परेशान है। ठीक, चौधरी साहब, ये असल जो चंद एक लोग हैं ये बहुत परेशान है, जिसमें ये फैसल भी शामिल है। जो नवाज शरीफ ने बाजवा साहब और DGI के लिए बात की है वो एग्जैक्टली मोहसिन राजा साहब रिपीट करके मानते हैं। और मादरे मिल्लत पे इनका क्या ओपिनियन है? चले क्विक जवाब दे दें, कहें रिपीट कर दें जो मियां साहब ने DGI और आर्मी चीफ के बारे में बात की, पहले वो रिपीट कर दें। और आप मानते हैं? देखिए बस हो गई मोहसिन भाई, मोहसिन राजा साहब, बस ये सब की बस हो गई है। वो ना करें जो बस हो जाए, आप अपने उससे कहें आए, मौका तो दें, मुझे बोलने देना। मुझे यकीन है वो कहने लगे, मैं चाहता हूं मोहसिन राजा को फंसाना, लेकिन वो कहने लगे। लाउड होने से आपकी बात, राजा साहब, योर माइक इज योर्स, आपको रीजन देना, माइक इज योर्स, कह दे। हाँ, मैं बात ये कर रहा हूं, मैं इनको बता, ये देखिए इन्होंने इससे मुझे क्या सवाल पूछा पहला कि DGI और शहबाज शरीफ साहब के दरमियान। नहीं, DGI और आर्मी चीफ के बारे में जो मियां साहब अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, कह रहे हैं आप दोहरा दें और कह दें मैं उनसे एग्री करता हूं। देखिए, नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया है मैं उससे एग्री करता हूं, पहला जवाब आ गया। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने दूसरा क्या सवाल, मादरे मिल्लत वाला, वो भी बता।
मादरे मिलत के हवाले से जिन्होंने गुफ्तगू की है, जो तरीका कार है, मैं उस तरीका कार से मैं भी नहीं एग्री करूंगा। लेकिन जो दूसरी बात है कि अगर वहां पे बात की गई और जो FIR का तरीका कार है वो तो बड़ा तरीका, मैं वो कह रहे थे कि वो कुछ और बात कर रहे थे, सारा का सारा प्रोसेस गलत है। लेकिन तरीका कार फेयर ऑफ हिम सेइंग कि जो मिजारे कैद पर हुआ वो ठीक नहीं हुआ, वो से एग्री नहीं करते। मैं चौधरी साहब को ले आऊं बीच में। चौधरी साहब तो मादरे मिलत से भी एग्री नहीं करते मोहसिन राजा साहब, कायद आज़म के मिज़ार पे जो हुआ वो भी उससे भी एग्री नहीं करते, और नवाज शरीफ साहब की जो टोन है उससे भी एग्री नहीं करते, बयानिया से एग्री करते। बयानिया है कि कॉन्स्टिट्यूशनली प्राइम मिनिस्टर जो है उसको पावरफुल होना चाहिए। ये तो ब्रैकेट की बात है। क्रूड जबान में जिस तरीके से हिंदुस्तान चाहता है, जो नवाज शरीफ ने बयानिया बनाया, वो मोहसिन राजा साहब के, और मुल्क तोड़ने की बात की बलूचिस्तान की। मोहसिन राजा साहब बलूचिस्तान को आजाद रियासत बनाया जाए। मैं इनसे एक सवाल पूछता हूँ, नहीं मैं सवाल का जवाब देते, सारे सवाल मुझसे सवाल इन्होंने मुझसे सवाल पूछे, मैंने जवाब दिए। क्या मैं इनसे एक सवाल मैं पूछता हूँ, मुझे पूछने दें कि क्या ये इमरान खान साहब जो पहले गुफ्तगू आर्मी के बारे में करते थे, ये उससे एग्री करते हैं कि नहीं करते? मैं इमरान खान साहब की सारी बातों से एग्री करता हूं। जवाब दे हाँ या ना। अब दलेर बनो, हाँ, बताओ। एग्री करते हो? एग्री करता हूँ, 500% इमरान साहब आर्मी चीफ के बारे में बातें करते थे, आज आप बताएं बलूचिस्तान को तोड़ने की साजिश से आप एग्री करते हो? बताओ ना, ये घबरा क्यों गए हो? चौधरी साहब क्यों रहे हो? नहीं, आप पूछ रहे हैं बलूचिस्तान का तो पूछे आप जवाब देते हैं। बलूचिस्तान तोड़ने की जो बात या आजाद रियासत बनाने की बात हुई, मैं आपको सुना देता हूं, आप इसका जवाब देते हैं कि पीपल्स पार्टी आई एम श्योर इस पे कोई एग्री नहीं करेगा। नहीं करते तो स्टेज पे क्यों खड़े थे? एग्रीमेंट के तहत करवाया है किसी। अवैस नूरानी साहब कुछ नहीं, हम चाहते हैं बलूचिस्तान एक आजाद रियासत हो। चौधरी मंजूर साहब। अच्छा मैं दो गुजारिशात करना चाहता हूँ। एक देखें, मैं गुजारिश करूंगा कि मोहतरमा फातिमा जना है, कोई दूसरा नहीं बन सकता। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो है, कोई दूसरा नहीं बन सकता। मरियम नवाज हैं, जुल्फकार अली भुट्टो हैं, इमरान खान है, मियाँ नवाज शरीफ है, कोई दूसरा उनकी जगह नहीं ले सकता। मसलन हमने कभी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की बहादुरी, उनकी जुर्रत आपके सामने है, क्या हुआ तारीख में, शायद इतना जुल्म शायद किसी और के साथ, लेकिन हमने कभी नहीं उनको कहा। मैं मुस्लिम लीग के दोस्तों से भी ये गुजारिश करूंगा, बाज़-औक़ात दोस्त जो होते हैं ना लोग, वो तारीफ में ऐसा, मुझे तारीफ तो पसंद नहीं है, लेकिन बेजा तारीफ बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे तो खुद शर्म आना शुरू हो जाती है मेरी कोई तारीफ कर रहा हो। तो ये दोस्त बाज़-औक़ात अनजाने में ऐसी बातें कर जाते हैं जो नहीं होनी चाहिए। दूसरी गुजारिश मेरी ये है कि, और मैं चौधरी साहब आपसे इस बात से मैं एग्री कर चुका हूं आपकी, कि लीडर खुद एक बहुत बड़ी चीज है। अगर वो समझे कि लीडर होता क्या है, उसके लिए किसी को इमाम कहना, किसी को मादर मिलना, मैं समझता हूं कि नहीं, मैं समझता हूं कि देखें, बहादुर है शरीफ फैमिली में, शायद सबसे बहादुर हैं, मतलब मरियम नवाज जो हैं, उनकी वालदा का बड़ा रोल था। लोगों का होता है, मतलब मेरे नज़दीक पीपल्स पार्टी के अंदर से अगर बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा को हम हमेशा अंडरमाइन कर जाते हैं, लेकिन वैसा उनका जो रोल रहा है तारीख में शायद किसी और का नहीं है। लेकिन ये होता है कि आपने किसको किस में लेकर जाना है। ज़िया-उल-हक के खिलाफ ज्यादातर लड़ाई बेगम नुसरत भुट्टो ने लड़ी है, अयूब खान के खिलाफ लड़ी, भुट्टो साहब तो जेल चले जाते थे। तो उनके साथ जो कुछ हुआ तारीख में, कि एक वजीर आजम की बहू, एक वजीर आजम की बीवी, एक वजीर आजम की माँ, और बदकिस्मतियां देखें कि एक सदर पाकिस्तान के साथ, और बदकिस्मतियां देखें, पहले खामद कत्ल, फिर एक बेटा कत्ल, फिर दूसरा बेटा कत्ल, फिर बेटी कत्ल। तो खुद भी वो जो लाठी, ये बात ठीक है, यहाँ पे आपको याद होगा, इसी वजह से जिन लोगों ने जो कंट्रीब्यूशन है जिसकी इस तारीख के साथ, इस मुल्क की सियासत के साथ, वो लोग, वो सारों को याद है, वो सबको याद है। अब ये बताएं सर, ये जो वो बार बार कह रहे हैं, मुझे अवैस नूरानी साहब के बयान पर तबसरा फरमा दें चौधरी साहब। देखिए, मैं ये समझता हूं कि उनसे वो स्लिप ऑफ टंग है, लेकिन ये उसके बावजूद भी नहीं होनी चाहिए थी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी स्पेशली, हमने तो इस फेडरेशन को कायम रखने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी हैं, जानों के नजराने। आपको याद है आखिरी तकरीर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की क्या थी, कि मुझे पता है ये सवास से पाकिस्तान का झंडा उतारना चाहते हैं,
میں لگاؤں گی سوات پہ جھنڈا، آپ لگائیں گے، میں لڑوں گی آپ لڑیں گے. ہم نے تو اس فیڈریشن کے لیے قربانیاں دی ہیں، تو ہم کیسے اس پہ کسی ایسی بات کو قبول کر سکتے ہیں؟ محسن راجہ صاحب کا ویو بھی یہی ہوگا اس کے آپ نہ کہنا، منہ میں کیوں ڈالنے والا، ان کو بولنے دیں. جی بالکل، میں کچھ چیزوں کے اوپر کاشف صاحب ہمارا بھی یقینی طور پہ یہ ویو ہے. اچھا میں ذرا آگے چلنا چاہتا ہوں. میں نے یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اس میں مجھے لگتا ہے کہ کسی پاکستانی کا ویو بھی، دیکھیں لوگوں کی اپنی ڈیمانڈز ہوتی ہیں، کچھ ناراضگیاں ہوتی ہیں، اور ناراضگیوں کو دور کر کے آگے چلا جاتا ہے. جیسا چوری صاحب نے کہا کہ فیڈریشن کی پارٹی کی کوشش ہوتی ہے کہ فیڈریشن. کاشف ایک منٹ مجھے دیجیے. ہم نے 3 چیزوں سے بلوچستان کو واپس باندھا تھا. ایک منٹ محسن، ایک منٹ دینا مجھے. ہم نے 18ویں ترمیم کے ذریعے فرسٹ رائٹ اور 18ویں ترمیم میں جو NFC ایوارڈ اور آغاز حقوق بلوچستان کے ذریعے. سر لیکن آپ کو یاد ہوگا، مجھے یاد ہے گیلانی صاحب سے ملاقات ہوئی 2008 میں، ساری پارٹیاں جو تھی آغاز حقوق بلوچستان کیا، اس میں آپ نے ایک ٹائم فریم دیا تھا کہ 40 دنوں میں لوگ واپس آ جائیں گے. 2013 میں ساری پارٹیاں الیکشن میں واپس آئیں. یہ ہماری اتنی سی کامیابی ہے. عمران خان صاحب نے میاں صاحب کی واپسی کا بیان دیا. سر ایک سیکنڈ ذرا وہ سن لیں. عمران خان صاحب تو لندن جانا چاہتے ہیں، واپس لانے کے لیے ذرا سنیے گا. اس وقت ہم برٹش گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں. ہماری پوری کوشش ہے کہ اب اس کو ہم ڈپورٹ کروائیں. اگر مجھے جانا پڑا تو پھر میں بورس جانسن سے بات کروں گا. یہ حالات آگے مطلب سیریسلی واپس آ جائیں گے اس طرح؟ سر دیکھیں اس میں بڑا کلیئرٹی ہے. بریک کے بعد اس پہ بات کر لیتے ہیں. بریک کے بعد اس میں میاں صاحب کو واپس لانے میں حکومت کامیاب ہو سکے گی یا نہیں، ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. راجہ صاحب، پرائم منسٹر صاحب کو سنا، اب تو وہ خود جا رہے ہیں میاں صاحب کو واپس لانے کے لیے. پرائم منسٹر صاحب الطاف حسین کو بھی لینے گئے تھے، اور آج وہی الطاف حسین کے سارے حامی جو ہیں وہ ان کے ساتھ ان کی کابینہ میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو بینیفٹ بھی دے رہے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے سمجھا ہوا ہے کہ یہ بورس جانسن جو ہے یہ وہ جمہوریت نہیں ہے، وہ اس ملک کا ایک منتخب وزیر اعظم ہے، وہ کوئی ڈکٹیٹر نہیں ہے، وہ سلیکٹڈ نہیں ہے. وہ اس کو پتہ ہے کہ ڈیموکریسی کیا ہوتی ہے، اس کو پتہ ہے رول آف لا کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے سسٹم کیا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہے عدالتیں کیا ہوتی ہیں، اس کو پتہ ہے نظام کیا ہوتا ہے. نہ وہ اکاؤنٹیبلٹی کے لیے کہتا ہے چیئرمین نیب کو کہ تم جا کے یہ اکاؤنٹیبلٹی کرو، نہ وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی عدالتوں کو، ججز کو فیصلے کرو، جلدی فیصلے کرو، سزائیں دو. نہ وہ یہ کہے گا کہ بھائی DGISI کی ہمت ہے کہ مجھ سے استعفیٰ لے لے آ کے، میں دیکھ لیتا اس چیز کو. یہ بورس جانسن نہ برطانیہ کے یہ اصول ہیں، اور موصوف کو کہیں کہ قانون پڑھ لیں، پڑھ کے جائیں وہاں پر. قانون اگر نہیں پتا تو میں پڑھا دیتا ہوں، میں بتا دیتا ہوں. اور مزے کی بات یہ یہاں پر بھی ان کے مشیر مروائیں گے. ٹھیک ہے فیصل صاحب جیسے لوگ جو الیکٹڈ لوگ ہیں، مجھے پتہ نہیں لگ رہا کہ یہ بیچارے کام. چلے آخری سیگمنٹ چھوٹا ذرا میں محسن راجہ صاحب اور چودھری منظور صاحب سے کہیں کہ اتنی ان کی پارٹی تکلیف سے گزر رہی ہے، جلسے جلوس کر رہی ہے، صبح استعفے دیں، ختم کریں نا، قوم کا درد بتائیں اور وہ انقلابی نواز شریف کو یہاں بلائیں. 2 چیزیں کر دیں. کیوں اتنا وقت ضائع کر رہے ہیں، کیوں ولولہ مچا رہے ہیں، کیوں ملک توڑنے کی باتیں کر رہے ہیں، کیوں گالیاں دے رہے ہیں؟ صبح استعفیٰ دیں. ہمت ہے تو دیں. اس لیے نہیں ہے کہ ان کی جتنے الیکٹڈ ہیں ابھی وہ صوبے میں ہیں، یہ یہاں جو اپوزیٹ میں بیٹھے ہوئے، ان کو پتہ ہے ان کی گردن رسی سے ٹانگ جائے گی. یہ برداشت نہیں کر سکتے. احتساب کا عمل نہیں رک رہا. کاشف صاحب یہی ان کا ڈیفینس شیلڈ ہے. آپ مجھے بتائیں پورے علاقے میں، پورے پاکستان میں، کا چناؤ بہتر کر لیں، یہ نہ کریں کیسز چلیں. پورے پاکستان میں ہم سلیکٹڈ ہیں. نواز شریف کہتے ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ منتخب ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سلیکٹڈ ہیں، ہمارے لیے ریگنگ ہوئی، وہاں وہ جیت گئے تو وہ بالکل جینوئن ووٹس سے جیتے. اور میں آپ کو ایک میٹنگ کا آپ کو حوالہ دے دوں. ایک میٹنگ میں پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کہا کہ بڑی دھاندلی ہوئی، تو انہوں نے کہا آپ ہمیں ویڈیو دکھا دیں. لیکن انہوں نے ویڈیو پروڈیوس کر دی جو سندھ حکومت نے کیئر ٹیکر کے دوران بھی الیکشن میں دھاندلی کی تھی. ہمیں سب پتہ ہے، ہم قوم کو کیا کیا بتائیں. اچھا میں سمجھ گیا آپ کس کی میٹنگ کی بات کریں. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے پاس ویڈیوز موجود ہیں جو سندھ کے. چوہری صاحب ریزائن کا یہ بتا دیں کہ ریزائن آخری آپشن ہے، نیوکلیئر آپشن ہے، لیکن اگر آج آپ ریزائن کرتے ہیں جو آپ اچیو کرنا چاہتے ہیں وہ تو بہت حد تک حکومت تو ہل جائے گی. نہیں دیکھیں، ہم نے ابھی پرائم منسٹر سے استعفیٰ مانگا ہے، ان سے استعفے مانگے ہیں، یہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں.
ابھی تو ان سے استعفوں کی بات ہے، فی الحال تو یہ مستعفی ہوں گے ہو جائیں اور گے۔ یہ ہو جائیں گے، ہمیں پتہ ہے، ہم نے بڑے جنیجو لیگ سے آپ کے سامنے ہے، جب محترمہ بینظیر بھٹو نے تھوڑا سا پریشر لیکن کریٹ جعلی کیا تھا تو جعلی ultimately پارلیمنٹ ہے نا اوپر چودھری صاحب، اختلافات پیدا ہوئے تھے. ہاں جی جعلی پارلیمنٹ ہے نا، پارلیمنٹ اگر جعلی ہے اس میں پھر بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ نہیں بیٹھنے کا تو پھر ہم پہلے دن ہی نہ بیٹھتے، ہم تو ان کو ٹائم دینا چاہتے تھے تاکہ دینا یہ چاہتے تھے ایکسپوز سر؟ ہوں، ہمارے وہ ہم نے اندر کر کیوں ہیں لیا. آپ لوگ؟ تو اب جو ہے، اب نون لیگ اور وہ تو نون لیگ تو فینس پہ بیٹھی تھی، مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے نہ جائیں. ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ نہ کہیں پیپلز پارٹی بلاول بھٹو صاحب کا ایک اور آدھی سیٹ، دوسرا 48 گھنٹے رزلٹ نہیں دیا، جب الیکشن کمیشن کے سامنے دھرنا دیا تو رزلٹ دیا. ہمیں نہیں پتا کیا ہوا ہے، ہمارے لوگوں کو جو اٹھا کر اس پارٹی میں لے جایا گیا، ہمارے سمیت کس کو آفر نہیں ہوئی. لیکن یہ نہ کریں، ہمیں پتا ہے کیا ہوا الیکشن میں. ہم یہ کہتے ہیں کہ جس کا جو کام نہیں، ہر ادارہ اپنا کام کرے، اتنی سی بات ہم ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہر اگر ادارے اس کو پہ اپنی سارے حد میں لوگ رہ کر کام، اتنا ہر ادارے کو اپنے حد میں پارلیمنٹ آئینی سمیت، میڈیا سمیت اپنے آئینی رول کے مطابق، جو رول آپ کو دیا گیا آئین کے اندر، اسی رول کے مطابق اگر کام کریں تو یہ بہت سارا جو رولا ہے وہ اجے استعفے دیں گے تو کیا آپ کیا کریں گے؟ اب الیکشن کرا دیں گے ان سیٹوں کے اوپر. ہمارے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ہمارے لیے تو کوئی ایشو ہی آپ کو نہیں. پتا کتنی سیٹیں؟ 5 لاکھ سیٹیں ہو کرے نہ کرنے والے تو بنے، قوم کو بتائیں کہ ہم کتنے ہمدرد ہیں. کاشف یہ ہمیں جنرل کتنی الیکشن کی ملک بات کی کر رہے ہیں، ہمدردی اور ہمدرد رکھتے ہیں. صبح یہ کریں جنرل الیکشن کی بات کر رہے ہیں. کاریاں کرتے رہے کہ کیا کہہ رہے ہیں چوری صاحب؟ اگر یہ ہوا تو فیصل صاحب ایک بات کر دوں، ریزائن دینا نہیں ہے، ریزائن لینا ہے یار. ریزائن بھائی آپ لینے دے آ رہے دینا، ہیں ہم اپنے اور کے آپ ساتھ نے دے دینا رہے ہے. تھے. تب اس کو راستہ یہ اختیار بات کر جو رہے ہیں. آپ نے منظور دینا صاحب نے ہے. میری کر دی آپ ہے لوگوں کہ نے دینے ہیں یہ ریزائن. راجہ صاحب کوئکلی، یہ خودکشی کریں گے، اور ویسے یہ خودکشی کریں گے. اور ہم اگر ان کی آپ لوگ خودکشی کا اپنے آپ کو انتظار کر ٹھیک رہے کر ہیں. لینا تو ایشوز کم ہو جائیں گے. یہ مجھے سمجھ نہیں آتی کیپٹن صفدر کو اس طرح اریسٹ کرنے پیپلز پارٹی سے پوچھیں، 28 ترمیمیں ان کی حکومت، ان کی پولیس ہے. یار اگر انہوں نے کیا تو پھر آرمی چیف نے فون کیوں کیا بلاول؟ انہوں نے ان کو کانٹروورشل بنایا نا، تو انہوں نے کہا میں اپنے ادارے کو ایک چیک کر پریس لوں ریلیز گا. دے دیتے، ہم نے نہیں کیا. اینی ویز وقت ختم ہوا، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.